سے نکال کر کسی اور کو دے دیا گیا، اس کا اہتمام کریں کہ حقدار کو پہنچ جائے۔ اور آج کل میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایلیٹ ہیں، آپ لوگ معاشرے میں خود یہاں تک جیسے پہنچے ہیں، ہر فرد ایلیٹ ہے۔ آپ پڑھ لکھ لیتے ہیں، آپ کا ایلیٹزم ہے، یہ مطلب ایلیٹزم نہیں، یہ ایلیٹ ہیں کہ آپ کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور پتہ نہیں کتنوں کا حصہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میں جہاں پر بھی ہوں تو پتہ نہیں کتنوں کا حصہ میری جھولی میں آ گیا، کسی کو اس کا اپنا حصہ بھی نہیں ملا۔ اور یہ انسانی فرق ڈالتا ہے اس کے اندر۔ کبھی پرندے بھوک سے نہیں مرتے، مگر انسان جو ہے تفریق کرتا ہے۔ اللہ نے سب کو برابر کی کوالٹیز دیں، ذہن دیا، جسم دیا، جذبات دیے، سب کے ایک سے جذبات ہیں، محبت، نفرت، سب کے ایک سے جذبات ہیں، خواہشات ایک سی ہیں، مگر انسان تفریق کرتا ہے مال و دولت میں، جو اس کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی اس کے اندر تفریق کرنے لگتا ہے۔ روزی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، باقی چیزوں کے اندر امیری غریبی ہم بنا دیتے ہیں سب کچھ۔ تو لہٰذا انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے جہاں بھی انصاف ہو سکے، اور بہت سارے یہاں گورنمنٹ آفیشلز بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس کہ آپ انصاف کر سکیں۔ یہ نیکیاں کمانے کا راستہ ہے اور آزمائش بھی ہے۔ مجھ جیسا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بڑی آزمائش میں ہوں، کیونکہ جو مجھ تک پہنچ سکتے ہیں وہ، اور جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، جواب دہی سب کی ہوگی۔ اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں نہیں تم تک پہنچے؟ تم نے راستے کھولے، دروازے کھولے، اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگ پہنچ سکیں، یا انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے؟ شاید وہ امکان نہ ہو آج کے ہر شخص دروازہ کھول کر میرے پاس اور آپ کے پاس آ جائے، مگر انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے۔ تو میں نے یہ اہتمام کیا اپنی صدارت کے دوران، یہ اہتمام کیا کہ میں آپ کے سامنے یہاں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی نوکری سفارش پر نہیں دی، اور میں نے اہتمام کیا کہ کوئی نوکری میں نہ دوں، مگر انسٹیٹیوشن کے ذمے کروں کہ میرٹ کرو۔ تو جو بھی مجھے سفارش کی تو میں نے کہا یار تم جہاں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرو، اور پھر مجھ سے کہو تو کہ میرٹ ہو وہاں پر بغیر نام کے۔ ایک بات میں آپ سے بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، کوئی نوکری میں نے نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں بھی آج کل تو بعد میں بہت سارے کھاتے نکالے جاتے ہیں نا کہ شاید کہیں دے دی ہو تو کسی کھاتے میں ملے گا نہیں۔ دوسری بات آپ سے کہوں کہ میں نے کسی کا ٹرانسفر نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشن ذمہ دار ہے، اس کو ادھر سے ادھر لگانا ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، اور سفارش پر کیوں کروں؟ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات ہو گئی جو ملک کے مسائل کی بنیاد ہے، جو آج کل میں آپ سے زیادہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا جب تیزی سے بھاگ رہی ہو اور میں اور آپ یہی فکر کرتے رہیں کہ کس بوگی میں بیٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ٹرین نکل جائے، تو فاسٹر ڈیسیشن میکنگ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ فاسٹر ڈیسیشن میکنگ جب ہو تو میں پھر کلیم کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی فائل میرے ہاں ایک دن سے زیادہ نہیں رکتا۔ ایک دن کہ جب میرے پاس فائل پہنچ گیا تو تحقیقات کر کے پہنچ گیا، میری آبزرویشن میں اگر انصاف کرنا ہے تو اس میں دیکھ لوں، سب کی آبزرویشن ڈیٹیلز دیکھ لوں، ایک دن۔ شاید چند فائل جن کے اندر مجھے پوری ہیئرنگ کرنی پڑتی ہے، اور جب یہ محتسبین کے پاس سے جاتا ہے تو کبھی کبھی کچھ فائل، اور میں گن کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ 4 سال میں شاید 8-10 فائل ایسے ہوں گے جس کے اندر ہیئرنگ کر کے یا ٹائم لگا، اور وہ بھی 1-2 ہفتے سے نہیں۔ وائس چانسلر اپوائنٹ کرنے کے لیے پچھلے دنوں آیا، 3 کینڈیڈیٹس تھے، اور تینوں کو میں نے فٹافٹ انٹرویوز کیا، اور ود ان اے ویک انٹرویو کیا۔ ایک باہر تھا اس کو زوم پر کیا، ایک لاہور میں گیا تو میں نے لاہور میں ہی کر لیا، یہ سوچ کر کہ اس کا خرچہ کیوں ہو، جب میں لاہور میں ہوں لاہور میں کر لوں۔ پھر ایک کا میں نے اسلام آباد میں کر آئی ڈیسائیڈڈ، جیسے ہی آخری انٹرویو ختم ہوا ود ان 10 منٹس مائی اسٹاف ہیڈ مائی پیپرز انکلوڈنگ دا مارکنگ سسٹم، یہ بھی کہ بھائی پورا کس کو کس سوال پر کتنے مارکس دیے، وہ سب میں اپنے ریکارڈ کے اندر ڈالتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے کہ تم دستخط مت کیا کرو، پکڑے جاؤ گے۔ میں نے کہا یار اگر انصاف سے میں کام کروں گا تو پکڑا جاؤں، کوئی بات نہیں، میں کروں گا۔ تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو یہ تھا فاسٹر ڈیسیشن میکنگ، اور یہ محتسبین کا ادارہ ماشاءاللہ، کریڈٹ ٹو خاور جمیل صاحب اینڈ ادر محتسب، جن کے آئی ایم پراؤڈ آف آل آف دیم، کہ یہ سب لوگ اپنے 60 دن کے اندر جو آئینی ان کے اوپر بندش ہے، ان کے ایکٹ کے تحت یہ 60 دن کے اندر فیصلے کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کروں جو ان کا کمال ہے، انہوں نے آئے اور انہوں نے بہت سارے کانفلکٹس کو ریزالو کر دیا۔
یعنی ان کے میں نے تو ان سے کہا تمہارے کھاتے میں بھی ریزولوشن نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلے کیا, بلایا انشورنس کمپنی کو, بلایا کمپلیننٹ کو اور کہا کہ تم سیٹل کرو اور میں نظر رکھوں گا کیسے سیٹل کر رہے ہو. تو انہوں نے انصاف کا اہتمام کیا, مگر ریکارڈ پر نہیں آیا. تو میں نے کہا نہیں, برنگ اٹ آل آن ریکارڈ. مگر یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ سے, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آفیسرز ہو مے بی پریزنٹ, از آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اچھا, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک ٹرم ہے جس سے آپ واقف تو ہیں. دوسرے پھر پنچایتوں کے اندر اور یہ جرگا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف نہیں, ڈسپیوٹ ریزالو کرتے ہیں. فرق ہے, انصاف ہوتا ہے ترازو کا, اور ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ ہوتا ہے کہ یار تم کس پر راضی ہو جاؤ گے, تم کس پر راضی ہو جاؤ گے, اسٹیٹس کو جو ہے وہ کیسا ہے, کیا ہے, تم لوگ راضی نامہ کر لو, ظلم نہ ہو مگر راضی نامہ کر لو. دیٹ از آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. دنیا کے اندر بڑا کامیاب ہے. کورٹس کے اندر کیس کم ہو گئے. انگلینڈ کے اندر 20 سال پہلے 30 سال پہلے ڈھول بجا بجا کر جو ان کا طریقہ ہے, گاؤں میں اور ولیجز کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اپنا مقدمہ عدالت میں نہیں لے جاؤ, کئی سال لگیں گے, آپس میں ریزالو کرو اور وہ ریزولوشن پھر کورٹ اس کے اوپر مہر لگائے گا. تو بہت سارا پریشر کورٹس میں اور سیشن کورٹ میں اور مقدمات سے ہٹ گیا. کوئی لوگ تلاش کرتے ہیں نا کہ کوئی یار مسئلہ حل کر دے, اتنا سمپل سا ہے. آپس میں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کوئی بزرگ بیچ میں پڑھ کر حل کر دے. اور سندھ کے اندر تو ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ لوگ بیٹھ کر جرگہ بٹھا کر یا پنچایت بٹھا کر بہت سارے معاملات سیٹل کرتے ہیں. اچھا, قانون بھی پاس ہو گیا. قانون یہ پاس ہوا 2017 کے اندر, جس کے اندر میرا بھی حصہ بہت تھا. یہ پاس ہوا کہ 50 لاکھ سے کم کے سارے کیسز جو ہیں وہ ADR میں جانے چاہیے. اچھا, تو زاہد حامد صاحب تھے لاء منسٹر, میں اپوزیشن میں تھا, تو بل میں لایا, تیاری میں نے کی, ایکس چیف جسٹس سے سعید الزما صدیقی صاحب, ان کے ساتھ مل کر تیار کیا. تو میں نے زاہد حامد صاحب نے کہا کہ جی 50 لاکھ کر ڈال دیں. میں نے کہا کہ یار آپ نے کہہ دیا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 50 لاکھ کے سارے کیسز نیچے ADR میں جائیں. میں نے کہا یہ ہوگا نہیں. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آئین میں, اس میں ایکٹ میں ڈالتے ہیں, نہیں ہوگا, لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے. اچھا, تو اگر ADR ہو جائے, آج کل یہ وفاقی محتسب کا ادارہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے ADR میں, اور یہ جو انشورنس محتسب ہیں ہمارے دوست, یہ سب سے زیادہ اس کے اندر ایکٹیویٹی لیتے ہیں. اچھا, یہ اسکل سیٹ ہے. تو جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اسکل سیٹ کا ایکوائر کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جی میں نے فیصلہ کرانا ہے اور آپ بیٹھ جائیں, یہ اسکل سیٹ ہے. جیسے دنیا میں اب آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رینسم پر کسی کو پکڑ لے تو اسکلڈ نیگوشیٹر بیچ میں آتا ہے, عام آدمی نہیں آتا, نیگوشیٹر بیچ میں آتا ہے, اسکلڈ. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں بھی اسکلڈ نیگوشیٹر کی ضرورت ہے کہ کوئی بیٹھ کر ADR کرا دے. آپ سمجھ گئے بات کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں, اور ایک مثال دیتا ہوں, میں عام طور پر جب میں نے ADR کو خود سمجھا, اس کے کورسز بھی کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے کرا دیتے ہیں, یا آن لائن آپ سمجھ لیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بعض کیکس ہوتے ہیں جن کے اندر نیچے بسکٹ ہوتا ہے, اوپر چیز ہوتی ہے, سب کچھ. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ جی اس کا بٹوارا کر دو, تو ایک سیدھا طریقہ ہے کہ کاٹ کر آدھا اس کو دے دو, آدھا اس کو دے دو. مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بسکٹ والا حصہ پسند ہے اور بعضوں کو اوپر کا, تو یوں بھی کاٹا جا سکتا ہے. دس از دا اسکل آف ADR کہ کس کی پرائرٹی کیا ہے, اس پرائرٹی کو سالو کرو. تو میں انشورنس محتسب صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں ایک اور ایشو پر, اور وہ ایشو یہ ہے کہ جب سیلاب آئے اور سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کیا برا حال ہوا, اور میں یہاں آخری مرتبہ جب آیا تھا جب سیلاب کے اعتبار سے دیکھ رہا تھا, اور پانی پانی ہر طرف تھا, کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. اگر کسی اعتبار سے اس کا انشورنس ہوتا کراپس کا تو یہ کوشن ہو جاتی تکلیف. اچھا, جہاں انشورنس نہیں ہوتا تو وہاں انشورنس پرووائڈ کرتی ہے وہ ایجنسی جس کے اندر ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں, سب کچھ, وہ حکومت ہے. اچھا, حکومت کے بھی وسائل بڑے لمیٹڈ ہیں. اگر ان کراپس کا انشورنس ہو جاتا تو ری انشورنس ہوتا. لنڈن میں کہا جاتا ہے نا کہ انشورنس کمپنی یہاں انشورنس کرتی ہے, ری انشورنس ہو جاتا ہے. تو یہ برڈن جو ہے یہ دنیا بیئر کر لیتی کراپ لاسز کا. اچھا, اب میں نے ان سے درخواست کی, اور یہ سیلاب سے پہلے کی گفتگو ہے. میں کراچی ایک مرتبہ گیا ان کے دفتر میں, تو وہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ بھائی انشورنس کا اسپیکٹرم, اب یہ ساری انشورنس کمپنیز مجھ کو یہ کہتی ہیں
کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا اسمال پرسنٹیج شاید آلموسٹ 1% یا لیس دین 1% انشورنس میں جاتا ہے، بیمہ جس چیز کا بھی ہو، اور برابر کے ممالک کے اندر 2-4% تک جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشورنس اگر مارکیٹ بن جائے انشورنس کی، تو ہر چیز کے لیے گورنمنٹ اپنی جیب میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ ایک کوآپریٹو سسٹم، ہم ایک دوسرے کا ڈیمیج شیئر کرتے ہیں۔ انشورنس ہی ہوتی ہے، ہم سوشل خاندانی انشورنس کیا ہوتی ہے کہ بھائی بھائی کا خیال کر لیتا ہے، خاندانی انشورنس یہ ہوتی ہے کہ سارا خاندان مل کر، قبیلے کی انشورنس یہ ہوتی ہے کہ قبیلہ مل کر مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسٹیٹیوشنل، تو انہوں نے بڑا کام کیا، انشورنس کمپنیز کو بٹھایا، پروجیکٹس کو دیکھا کہ بعض جگہوں پر انشورنس اب آٹومیٹک ہو گیا کہ جب بینک لون دیتا ہے فارمر کو تو وہ انشورنس کمپلسری کرتا ہے۔ وہ کیوں انشورنس کمپلسری کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر تم لون واپس نہیں کرو گے تو میرا تو دیوالیہ ہو جائے گا، تو وہ انشورنس مارک اپ اس میں ضرور ڈالتا ہے ہر لون میں۔ تو ایک وہ ہے، وہ اب آٹومیٹیکلی ہوتا ہے، مگر والنٹری انشورنس ہمارے ہاں کمزور ہے، لہٰذا کیوں لوگ کنونس نہیں ہیں کہ اس سے کوئی بھلا ہوگا، تو لہٰذا اور شیورٹی نہیں ہے۔ محتسب کا کام کیا ہے کہ جب لوگوں کا ڈیو بنا تو انشورنس کمپنی گڑبڑ نہ کر سکے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ تمہارا ڈیمیج ہوا، تمہاری پراپرٹی کا ڈیمیج ہوا، مگر یہ کورڈ نہیں تھا یا اتنا کورڈ تھا، تو اس وقت بیچارہ پریشان حال جو اونے پونے مل جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انشورنس کے اندر بھروسہ قوم کا نہیں بن رہا۔ اب اگر کوئی محتسب ہو جو انصاف کرے تو کم سے کم جو تھیوری ہے وہ تو پوری ہو جائے، ہے کہ نہیں، یہ فیئر سسٹم ہے، اس میں انصاف ضرور ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کا پروپیگیشن ہے۔ تو کراپ انشورنس کے اندر بڑا کام کیا ہے انہوں نے، ان کا کام نہیں تھا، یہ اضافی انہوں نے اپنے اٹھا لیا، اور کراپ انشورنس کے اندر کمپنیز کو بٹھایا، کمپنیز سے بات کی۔ ہمارا بھی ایک عجیب معاملہ ہے، پتہ چلا جناب پنجاب کے اندر کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نے کئی $1 ملین دیے کہ تم کراپ انشورنس کرو۔ اچھا 4-5 سال ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب میں پوچھتا ہوں ایگریکلچر منسٹر سے کہ بھئی کیا فائدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں اس سے۔ اچھا جب نہیں سیکھا تو واٹ اے ویسٹ، وہ قرضہ ہمارے گردن پر آ گیا جو $20-30 ملین دیا تھا کراپ انشورنس کا، وہ قرضہ ہم بھگت رہے ہیں، مگر ہم نے سیکھا کچھ نہیں، کیونکہ جب آیا تو ہم نے کیجولی اس معاملے کو لے لیا۔ تو لہٰذا اب دوبارہ انٹرنیشنل فنڈنگ اینڈ لوکل فنڈنگ سے مل کر انشورنس کمپنیز پائلٹ پروجیکٹس کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پر کراپ انشورنس، تاکہ اس کو پروموٹ بھی کیا جائے۔ اور ہمیشہ پاکستان جیسے ملک میں انجن سٹارٹ کرنے کے لیے جو کک سٹارٹ مارنا پڑے گا وہ گورنمنٹ کو ہی مارنا پڑے گا، ہے نا۔ جیسے موٹر سائیکل آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کک سٹارٹ گورنمنٹ کو ہی دینا پڑے گا، گورنمنٹ ہی اس میں اوریجنلی تھوڑا سا برڈن فارمر کے ساتھ مل کر لگائے گی، یعنی فارمر اگر اب 50,000 لگاتا ہے تو گورنمنٹ بھی 50,000 لگائے گی، سم تھنگ لائک دیٹ، تاکہ یہ سسٹم چلے۔ میں ان کی آپ کے یہاں اب سکھر کے اندر جب دفتر کھل جائے گا تو 2 چیزیں اور ہیں۔ ایک چیز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انشورنس محتسب ہے بھی، اور یہ سارے محتسبین کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں فیڈرل وفاقی محتسب کا دفتر بھی ہے یہاں سکھر میں، اور وہ بھی کمپلینٹس لیتے ہیں۔ اور پچھلے 1 ہفتہ پہلے فیڈرل وفاقی محتسب میرے پاس اپنی رپورٹ لے کر آئے تھے، اور اس سال ان کی کمپلینٹس کی تعداد 40% اس سال بڑھی ہے، کیونکہ ہم سب نے مل کر یہی کوشش کی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب فیڈرل انشورنس کے اندر 170 ادارے آتے ہیں جو سکھر میں موجود ہیں، 170 گورنمنٹ کے ادارے جو سکھر میں موجود ہیں، وہ ادارے آتے ہیں، ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ فیڈرل محتسب لے گا، بینکنگ محتسب بھی لے گا، بینکس کے خلاف ایک چیز کہ ATM کے اوپر میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، چیک میں میرے ساتھ یہ گڑبڑ ہو گئی، میرا یہ پیسے کاٹ دیے گئے، زیادہ کاٹے گئے، ہے نا، میرا چیک بغیر دستخط کے کسی اور نے چیک نکال لیا، اور بہت سارے سکیمز ہیں بینکنگ میں بھی۔ کسی نے فون کر کے پاسورڈ لے لیا مجھ سے، اور اس نے کہا کہ جی میں میجر سو بول رہا ہوں اور پاسورڈ نہیں دو گے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ معصوم لوگ، یہ صرف یہاں نہیں، دنیا بھر میں سکیمز چل رہے ہیں۔ امریکہ میں 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں، ان کے 50% سکیمز ان کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے عمر طاری ہوگی میرے اور آپ کے اوپر، ہماری ڈیسیشن میکنگ کمزور ہوگی، اور اس سے سکیمرز جو ہے وہ تیار ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔
معصوم لوگوں کو یہاں نیشنل سیونگز کے اندر معصوم لوگوں کے ان کو NSC سرٹیفکیٹ دیا یا پروفٹ دیا تو بیچ میں سے ایک کاغذ نکال کر دے دیا. بزرگوں کو انہوں نے گنے نہیں, بھروسہ کر لیا, مروت ہوتی ہے, سامنے بیٹھا ہوا ہے, مروت ہوتی ہے کہ گنا نہیں. تو دیر آر سو مینی کیسز وچ کم ٹو می آف کورس اینڈ اٹ کمس, ایسی ٹیکس میں آتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ سب لوگوں سے, تو جو وفاقی محتسب ہے جنرل, اس کے 40% یعنی اپراکسیمیٹلی کمپلینٹس میکسیمم ہماری گئی تھیں 1,40,000 سے 50,000 پر ایئر. اب شاید بڑھ کر وہ 2 لاکھ سے اوپر ہو جائیں گی اس سال. اس کا مطلب انصاف. اچھا, اور 60 دن کے اندر انصاف, 60 دن کے اندر, بہت اہم ہے. اربوں روپے کا انصاف انہوں نے دیا ہے. آج پوری تقریر شاید انہوں نے نہیں کی, اربوں روپے کا انہوں نے انصاف دیا ہے انشورنس کے اندر. ایک یا کتنا ہے فگر, 2.53 بلین انہوں نے مستحق انشورنس کو دلوایا ہے. تو بہت بڑا نمبر ہے. تو لہٰذا جن کو نہیں پتا ان کو بتایا جائے. تو 5 محتسب ہیں. فیڈرل محتسب جو گورنمنٹ کے سوئی, گیس, بجلی ہر چیزوں کے اندر وہ ڈیل کرتا ہے, اور گورنمنٹ کے جتنے ادارے, فیڈرل جتنے ادارے ہیں, سب کا انصاف آپ کو یہاں ملے گا. سوائے نوکری کی ایشوز پر, نوکری کا تو فیڈرل سروس ٹرائیبیونل ہے, وہ ایشوز نہیں. باقی پبلک انٹریکشن ود دیز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ انصاف بڑی جلدی ملتا ہے. تو وہ پھر دوسرا انشورنس محتسب یہاں موجود ہیں. تیسرے بینکنگ محتسب کے, بینک کے جن کا میں نے ذکر کیا, بینک کے اندر بہت سارے پرابلمز اور آج کل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چوتھے ٹیکس محتسب کے فیڈرل ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس ہو, کسٹمز ڈیوٹی ہو, سب کچھ, اینڈ وہاں سے بڑا ریلیف اور امیجیٹ 60 days کے اندر ریلیف, سم ٹائمز مچ لیس, بٹ 99% آف دا ریلیف دے آر پرووائڈنگ یہ 60 دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری جو محتسب ہیں وہ ہراسمنٹ کی محتسب ہیں. عورتوں کی ایشوز کے اندر جہاں ہراسمنٹ ہوتا ہے, اور ہوتا بہت ہے, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کوئی خواتین گروپ سے اگر آپ پوچھیں گے, اپنے گھر میں آپ پوچھیں گے, اپنے رشتہ داروں میں پوچھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی وجہ سے عورتوں کو معاشرت کے اندر اور معیشت کے اندر زیادہ انوالومنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ